السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو یہ چینل اور میری نریشن دونوں پسند آ رہے ہوں گے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لازمی لائک کیا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی سٹوریز یہاں پہ نریٹ کروں تو میں نے ڈسکرپشن میں ایک ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، وہاں آپ مجھے اپنی سٹوریز بھیج سکتے ہیں۔ آپ مجھے انسٹا پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، میں نے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ آج میں پھر آپ کے لیے کچھ سٹوریز لایا ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گی۔ میرے نام کا ذکر کرنا شاید ضروری نہ ہو، لیکن میں بتا دوں کہ میرا نام علی ہے۔ آج کی رات کچھ ایسی ہے کہ میں کبھی بھول نہیں پاؤں گا۔ ہر بار جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں، وہی خوفناک یادیں میرے ذہن میں گھومتی ہیں اور میں خود کو اسی ڈراؤنی رات میں پھنسے ہوئے محسوس کرتا ہوں۔ یہ واقعہ تقریباً 1 سال پہلے کا ہے، جب میں اور میرا سب سے قریبی دوست وسیم شہر سے باہر ایک چھوٹی سی وادی میں گھومنے گئے تھے۔ ہمارا مقصد صرف چند دن چھٹیاں گزارنا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں ہم دونوں بچپن سے جانا چاہتے تھے، جہاں کی خاموشی اور خوبصورتی ہمیشہ ہمیں اپنی طرف کھینچتی تھی۔ ہم نے ایک پرانی سی کوٹھی کرائے پر لی جو کہ وادی کے کنارے پہ واقع تھی۔ یہ کوٹھی برسوں سے خالی تھی اور اس کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ اس جگہ پر کچھ عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں، مگر ہم دونوں نے نادانی میں ان باتوں کو مذاق سمجھا۔ کوٹھی میں پہلے دن سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ وسیم اور میں نے پورے دن ارد گرد کی وادی کا جائزہ لیا اور رات کو واپس آ کر آرام سے سو گئے۔ لیکن دوسرے دن کچھ عجیب ہونا شروع ہوا۔ رات کو جب ہم بیٹھے تھے تب وسیم اچانک چپ ہو گیا۔ اس کی آنکھیں خالی ہو گئیں اور اس کا چہرہ بے جان ہو گیا۔ میں نے اسے ہلانے کی کوشش کی، مگر وہ کسی اور ہی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ وسیم کیا ہوا یار؟ میں نے پوچھا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچانک اس نے عجیب طرح سے ہنسنا شروع کر دیا، جس میں کوئی خوشی نہ تھی، بس خالی پن اور وحشت تھی۔ اس کی آواز اتنی غیر معمولی ہو گئی تھی کہ مجھے لگا جیسے میں اپنے دوست کے بجائے کسی اجنبی سے بات کر رہا ہوں۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر بولنے لگا، یہ جگہ تمہیں نہیں چھوڑے گی، یہ تمہیں کبھی نہیں جانے دے گی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے وسیم کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں رہا تھا۔ پھر اچانک وہ کھڑا ہوا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ میں اس کے پیچھے بھاگا، مگر وہ اتنی تیزی سے بھاگ رہا تھا کہ میں اس کا پیچھا نہ کر سکا۔ وہ سیدھا جنگل کی طرف بھاگا۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ شاید وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن اندر سے مجھے کچھ اور ہی محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ تھا جو غلط تھا، بہت غلط۔ میں نے ہمت جمع کی اور جنگل کی طرف جانے کا فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی میں جنگل میں داخل ہوا، ایک عجیب سی سردی نے مجھے گھیر لیا۔ ہر قدم پر مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے کوئی سایہ میرے پیچھے چل رہا ہو۔ میں نے وسیم کو آوازیں دی، مگر کوئی بھی جواب نہیں آیا۔ جنگل کے اندرونی حصے میں نے اسے ایک درخت کے پاس بیٹھے دیکھا۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل جھکا ہوا تھا اور کسی انجان زبان میں بڑبڑا رہا تھا۔ جب میں اس کے قریب گیا تو اچانک اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھیں پہلے جیسی نہیں تھیں، وہ سرخ ہو چکی تھیں اور ان میں خوفناک وحشت تھی۔ وسیم، میں نے دھیرے سے پکارا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اچانک وہ زور سے چیخا، یہ جگہ میری ہے، تم یہاں نہیں ہو سکتے۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ وسیم کی آواز میں ایک ایسی طاقت تھی جو میرے رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ وہ تیزی سے میری طرف بڑھا اور میں خوفزدہ ہو کر پیچھے کی طرف بھاگا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ وسیم نہیں ہے، وہ کوئی اور ہی ہے، جیسے کوئی شیطانی قوت نے اسے قابو کر لیا ہو۔ میں بھاگتا ہوا کوٹھی کی طرف واپس آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ کچھ لمحوں بعد وسیم بھی کوٹھی کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی خوفناک چمک تھی، مگر اس بار وہ خاموش تھا۔ وہ دروازے کے باہر کھڑا مجھے گھورتا رہا اور پھر اچانک اس نے دروازے پر زور زور سے دستک دینا شروع کر دی۔ علی، دروازہ کھولو۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ میرے ہاتھ کانپنے لگے، مگر میں جانتا تھا کہ یہ وسیم نہیں تھا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی ہمت نہ کی اور اس رات اسی خوف میں بیٹھا رہا۔ وسیم نے پوری رات دروازے پر دستک دی، کبھی زور زور سے، کبھی دھیرے دھیرے، لیکن جب صبح ہوئی سب کچھ خاموش ہو گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وسیم وہاں بے ہوش پڑا تھا۔ میں اسے اٹھا کر اندر لے آیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا، نہ وہ رات نہ اس کی حرکات۔ وہ بالکل نارمل لگ رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر میں جانتا تھا کہ کچھ ہوا تھا۔ اس رات نے ہم دونوں کو بدل دیا تھا۔ وسیم تو شاید بھول گیا، مگر میں نہیں بھول سکتا۔ مجھے آج بھی وسیم کی وہ دہشت والی آنکھیں یاد آتی ہیں، وہ آواز جو میری روح تک پہنچ گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد ہم نے وہ کوٹھی فوراً چھوڑ دی اور کبھی واپس نہیں گئے، مگر کبھی کبھار رات کو جب میں اکیلا ہوتا ہوں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہی سرد ہوا، وہی عجیب سی ہنسی میرے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے
اور میں سوچتا ہوں شاید وہ سایہ ابھی بھی ہمارا پیچھا کر رہا ہو۔ سردیوں کی ایک تاریک رات تھی جب میں اپنے دوست عدیل کے ساتھ لاہور سے اسلام آباد کی طرف جا رہا تھا۔ ہم دونوں نے سوچا تھا کہ رات کے وقت ڈرائیو کریں گے تاکہ سڑک پر کم بھیڑ ہو اور ہم جلدی سے پہنچ جائیں۔ عدیل نے اپنی نئی گاڑی خریدی تھی اور وہ اسے ہائی وے پر آزمانا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارا جائے اور اسی بہانے تھوڑا ایڈونچر بھی ہو جائے گا۔ ہم رات کے تقریباً 11 بجے لاہور سے نکلے تھے۔ شروع میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ عدیل کی گاڑی کے اسپیکرز پر مدھم سا میوزک چل رہا تھا اور ہم دونوں ہنسی مذاق کرتے جا رہے تھے۔ رات کے اندھیرے میں ہائی وے پر گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی ایک عجیب سا سکون دے رہی تھی، لیکن جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ پہلے تو میں نے اسے محض تھکن سمجھا، لیکن جیسے ہی ہم اسلام آباد کے قریب پہنچنے لگے مجھے احساس ہوا کہ سڑک پر بہت کم گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا سو چکی ہو اور ہم دونوں بس اکیلے ہی اس سنسان سڑک پر جا رہے ہوں۔ عدیل، کیا تمہیں کچھ عجیب محسوس ہو رہا ہے؟ میں نے عدیل سے پوچھا۔ عدیل نے ہنستے ہوئے جواب دیا، یار بس تمہارا وہم ہے، رات کا وقت ہے، سڑک ویران ہوتی ہے، اس لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے۔ میں نے عدیل کی بات پر سر ہلا دیا، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ کچھ دیر بعد اچانک ہماری گاڑی کی ہیڈ لائٹس نے سڑک کے کنارے ایک عورت کو دیکھا۔ وہ سفید کپڑوں میں لپٹی ہوئی تھی اور سر جھکا کھڑی تھی۔ میں نے عدیل سے گاڑی آہستہ کرنے کو کہا۔ یا شاید اسے کوئی مسئلہ ہو، ہمیں مدد کرنی چاہیے، میں نے کہا۔ عدیل نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد گاڑی روک دی۔ ہم دونوں نے گاڑی سے باہر نکل کر اس عورت کے پاس جانے کا سوچا۔ جیسے ہی ہم اس کے قریب پہنچے وہ عورت ہلکی سی سسکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ بی بی جی، کیا ہوا؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ عدیل نے پوچھا۔ عورت نے اپنا سر اٹھایا اور جیسے ہی میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ بے حد بھیانک تھا۔ میں نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن میرے قدم زمین میں جم گئے تھے۔ عورت نے ہمیں خاموشی سے گھورا اور پھر اچانک زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی میں ایک عجیب سی وحشت تھی، جیسے وہ ہماری بے بسی پر خوش ہو رہی ہو۔ عدیل نے فوراً گاڑی کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ گاڑی کی طرف بڑھا گاڑی کی ہیڈ لائٹ خود بخود بجھ گئیں اور گاڑی کے دروازے بند ہو گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عدیل نے چیخ کر کہا۔ میں نے بھی گاڑی کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی مجھے اپنے پیچھے سے ایک سرد ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت ہمارے پیچھے کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ تم لوگ یہاں سے نہیں جا سکتے۔ عورت کی آواز سن کر میری سانسیں رک گئیں۔ اس کی آواز میں کوئی انسانی لہجہ نہیں تھا، وہ جیسے ہمارے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہی تھی۔ عدیل نے ہمت کر کے گاڑی کی چابی نکالی اور دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ خوش قسمتی سے گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ ہم دونوں تیزی سے گاڑی میں بیٹھے اور دروازہ بند کر دیا۔ عدیل نے گاڑی کو جتنی تیزی سے ہو سکا چلایا۔ وہ عورت پیچھے کھڑی ہمیں دیکھتی رہی اور ہم دونوں کی نظریں پیچھے کے شیشے پر جمی ہوئی تھیں۔ گاڑی کی رفتار بڑھتے ہی وہ منظر دھندلا ہونے لگا، لیکن میرے دل کی دھڑکن ابھی بھی بے ترتیب تھی۔ ہم تقریباً 20 منٹ تک بغیر کچھ بولے سفر کرتے رہے۔ عدیل کے چہرے پر بھی خوف کے آثار تھے اور میری حالت بھی مختلف نہیں تھی۔ جب ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم اس جگہ سے کافی دور نکل آئے ہیں تو عدیل نے گاڑی کی رفتار کم کی اور ایک گہری سانس لی۔ یار یہ کیا تھا؟ عدیل نے تھر تھراتی آواز میں پوچھا۔ میں نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، مجھے نہیں پتا، لیکن جو بھی تھا وہ عام انسان نہیں تھا۔ ہم دونوں نے اس واقعے کے بارے میں دوبارہ بات کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن دل میں ایک عجیب سا خوف تھا کہ کہیں ہم دوبارہ اس جگہ کا سامنا نہ کریں۔ ہم نے باقی سفر خاموشی سے گزارا اور آخر کار اسلام آباد پہنچ گئے۔ اسلام آباد پہنچ کر جب ہوٹل کے کمرے میں گئے تو عدیل نے اچانک اپنی جیب سے ایک چیز نکالی۔ وہ ایک چھوٹی سی مالا تھی جو اس عورت نے پہنی ہوئی تھی۔ عدیل کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ یہ میرے پاس کیسے آئی؟ عدیل نے کانپتے ہوئے کہا۔ میں نے وہ مالا دیکھی اور میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہی مالا جو اس عورت کے گلے میں تھی اب عدیل کی جیب میں تھی۔ ہم دونوں نے فوراً اس مالا کو باہر پھینک دیا اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہمارے درمیان الفاظ کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہم دونوں جانتے تھے کہ وہ رات ہماری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی۔ اس کے بعد ایسا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا اور ہم نے بھی رات کو سفر کرنے سے پرہیز کیا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔